موحد کی مغفرت یقینی ہے، یعنی وہ شخص جو کہ توحید سے سرشار ہو، توحید جو کہ رحمت الہی ہے اس سے بہرہ مند ہو، اس کے لیے مغفرت یقینی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہیں گے بخش دیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لقی اللہ لا يعدل به شیئا فی الدنیا ثم کان علیہ مثل جبال ذنوب غفر اللہ لہ، جو شخص اللہ کو اس حال میں ملے کہ دنیا میں کسی کو اللہ کے برابر نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے، خواہ اس کے گناہ پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے، اگر ایمان کامل ہے، مسلمان سچا موحد ہے، تو خواہ وہ کتنے ہی گناہ کا مرتکب ہو، اللہ کی طرف سے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ توحید قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ صمد ذات ہے، نہ اسے کسی نے جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، اس لیے فرمایا من لقی لا یشرک باللہ شیئا لم تضرہ معہ خطیئۃ ومن مات وہو یشرک بہ لم تنفعہ معہ حسنۃ، جو شخص اس حالت پر مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا ہو تو اس کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہو تو کوئی نیکی اس کو نفع نہیں دے سکتی۔ جس طرح مسلمان موحد کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کی برکت سے اپنی رحمت کے ساتھ سب گناہ بخش کر اپنے موحد بندے کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اسی طرح مشرک بے ایمان کو کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی، عقیدہ شرک کی شامت نحوست سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال حسنہ کل عدم فرما دیں گے۔ اور قیامت کے دن سرے سے ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، جیسے اللہ نے فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے لیے قائم ہی نہیں ہوگا وزن کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ وحدانیت نصیب فرمائے، اللہ کی ذات پر ہمارا عقیدہ توحید والا ہو، آمین۔